الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس نشست کی ناظمہ سامعات میں موجود میرے بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عورت ذات پر کسی نہ کسی بہانے سے ظلم ہوا ہے. اور افسوس اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ عورتوں پر کئی بار ظلم خود عورتوں نے ہی کیا ہے. جب کبھی انسان نے اپنے خالق اور رب اللہ الرحمن الرحیم سے غفلت برتی تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے درمیان نبیوں اور رسولوں کو آسمانی کتابیں دے کر بھیجا تاکہ انسانوں اور ظالموں کی رہنمائی کی جائے. اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو صحیح راستے پر آنے کا موقع ملے. بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رب العالمین ہے، اللہ نے اپنے بندے رحمت للعالمین نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا اور انہیں قرآن پاک عطا فرمائی جو کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے، اور انسانوں کو حکم دیا کہ اگر وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا اور کامیابی کا گھر جنت چاہتے ہیں تو پھر ساری زندگی اللہ کی اس کتاب کے احکام اور جان سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. اور پیدائش سے لے کر چاہے ہم کیسے بھی حالات میں رہتے ہوں اور دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہم رہتے ہوں، لیکن اگر سکون کی زندگی اور آخرت کا گھر جنت چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نتیجہ یہی ہے کہ صرف قرآن اور صحیح احادیث، قرآن اور سنت ہی ہمارے لیے صحیح اور واحد راستہ ہے. کیونکہ یہاں پر اکثریت میری مسلمان بہنوں کی ہے جو ماشاءاللہ اس جستجو سے یہاں آئی ہیں کہ انہیں اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ یہ جان سکیں تاکہ انہیں خود میں خوشی محسوس ہو اور ساتھ میں وہ دوسروں کو جا کر بتائیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو عظیم مقام دیا ہے یہ ہم دوسروں کو جا کر بتائیں. انشاءاللہ میری تقریر میں آج آپ سب کے سامنے اسلام میں عورتوں کا مقام یہ عنوان پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم اسلام میں عورتوں کا مقام جاننے سے پہلے دیگر مذاہب اور دیگر تہذیب و تمدن میں
عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا یہ ہم سب سے پہلے جان لیں. اس کے بعد انشاءاللہ اسلام میں عورتوں کو کیا مقام حاصل ہے یہ ہم جان لیں گے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام دیگر مذاہب اور دیگر تہذیب و تمدن میں کیا ہے یہ ہم جان لیں. سب سے پہلے اگر ہم گریک سویلائزیشن کا جائزہ لیں یعنی یونانی تہذیب کا جائزہ لیں. اب یہ یونانی تہذیب کیا ہے؟ یونان کیا ہے؟ یونان دراصل یوروپ کا ایک ملک ہے جس کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے. اور یونان کے وہ مشہور جو بادشاہ ہیں جس کو ہم آج سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یونانی تہذیب میں یعنی گریک سویلائزیشن میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. اگر ہم یونانی تہذیب پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یونانی تہذیب میں عورتوں کا مقام اتنا پست تھا، اتنا کمتر تھا کہ عورتوں کو گویا انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. یونان کے ایک شہر ایتھنس میں عورتوں کو شہریت ہی حاصل نہ تھی یعنی سٹیزن شپ ہی حاصل نہ تھی. اور یونانی تہذیب میں جنس پرستی یعنی پروسٹیٹیوشن بہت ہی عام بات تھی. اب آئیے دیکھتے ہیں رومن سویلائزیشن یعنی رومی تہذیب میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. اب یہ رومن سویلائزیشن کیا ہے؟ رومی تہذیب کیا ہے؟ روم کیا ہے؟ روم وہ ملک ہے جس کی تاریخ تقریباً 2700 سال پرانی ہے. 2700 ایئرس اس کی تاریخ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملک کے بارے میں، روم کے بارے میں قرآن مجید میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سورہ روم سورہ نمبر 30 قرآن مجید میں فرمایا، خوشخبری دی کہ بہت جلد آپ لوگ روم کو فتح کر دیں گے. اور سبحان اللہ، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے صحابی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے صحابی اور اس وقت کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو فتح کیا تھا. لیکن اس سے پہلے، فتح ہونے سے پہلے، اسلام وہاں غالب ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رومی تہذیب میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. رومی تہذیب میں ایسے قانون جاری کرتے، ایسے قوانین بناتے کہ اگر کوئی روم میں اگر مرد کوئی جرم کرے تو کئی بار وہ باعزت بری ہو جاتا، لیکن وہی جرم اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس کو قتل کی سزا سنائی جاتی. رومی تہذیب میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام کانسٹنٹین ہے. اس نے ایسے قانون جاری کیے کہ اگر روم میں ایک لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو پھر اس کو زندہ جلوا دیا جاتا. آئیے دیکھتے ہیں ایجپشین سویلائزیشن میں یعنی مصری تہذیب میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. مصر، ایجپٹ جو افریقہ کا ایک ملک ہے، اس کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے. اور مصری تہذیب میں عورتوں کو شیطان کا نشان قرار دیا جاتا. اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ چائنیز سویلائزیشن کیا ہے. چینی تہذیب میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. چینی تہذیب میں ایک بڑا ہی عورتوں کے ساتھ بدترین قسم کا عمل کیا جاتا، بے رحمی کا ظالمانہ عمل کیا جاتا. چینی تہذیب میں عورتوں کے پاؤں کو، ان کے پیروں کو بڑا بے رحمی سے کس دیا جاتا، باندھ دیا جاتا تاکہ عورتیں چلنے میں تکلیف محسوس کریں اور مردوں کے ساتھ برابری سے چلنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. اور یہ بے رحمی کا عمل چائنا میں عورتوں کے ساتھ تقریباً 19ویں صدی تک تقریباً 45% 45% عورتوں پر یہ ظلم ہوتا تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں، دوسرے ریلیجنز میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا. اگر ہم ہندو مت کا جائزہ لیں گے، یعنی جو ہندوازم، یہ جو ریلیجن ہے جس کے ماننے والے تقریباً 900 ملین لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں، اگر ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اگر ہم ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید پڑھتے ہیں، اس کی جلد نمبر 8، اس کی ہم نمبر 33 اور جملہ نمبر 17 میں آیا ہے
کہ اندر جی ان کے بھگوان کہتے ہیں کہ عورتوں کی عقل کی تربیت نہیں کی جا سکتی، یعنی عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم علمی اعتبار سے ان مذہبی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 96 جملہ نمبر 15 میں آیا ہے کہ عورت کا دل شاطر لومڑی کے دل کی طرح ہے، گویا عورت کے دل کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب ہے جس کو یہ لوگ منو اسمرتی کہتے ہیں، یہ منو اسمرتی ہے، ہندو لوگ جو ہوتے ہیں اس کو ایک لا بک کے طور پر مانتے ہیں، قانون کی کتاب کے طور پر مانتے ہیں۔ اگر ہم ان کی منو اسمرتی پڑھتے ہیں، اس کے باب نمبر 4 اور جملہ نمبر 40 سے 43 میں آیا ہے، مرد کو حکم دیا جا رہا ہے، ہندو مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو، پیریڈز میں ہو، تو اس کا بستر الگ کر دو، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھاؤ، اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں اگر عورت کھانا بھی کھاتی ہے تو اس کی طرف دیکھو بھی مت۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہندو عورت ایک بیوی کے طور پر، ایک پتنی کے طور پر، اس کی وفاداری کو وہ ثابت کرنے کے لیے ہندو کی مذہبی کتاب رگ وید میں آیا ہے، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 18 جملہ نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ ایک ہندو عورت اپنے شوہر کے انتقال پر، اپنے شوہر کی موت پر، جب اس شوہر کی چتا جلائی جا رہی ہے، ہندو عورت اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال کر اپنے آپ کو موت دے دیں۔ جس کو ہم عام طور پر ستی کہتے ہیں، یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا حوالہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو عورت یعنی اس کا جب شادی کی جاتی ہے تو اس کا کنیا دان کیا جا رہا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے شادی کے وقت، اور ایسے حالات میں بچی کو دان کر دیا جا رہا ہے، یعنی بچی کی خیرات کر دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مت کی اگر ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں عورت کو اپنے شوہر سے الگ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے عام طور پر ہندو کہتے ہیں جہاں سے ڈولی اٹھی وہیں سے ڈولا اٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الگ ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، جائیداد میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے، اور ہندو عورت اپنے پتی کو ہم دیکھتے ہیں وہ پتی دیو کہتی ہے، پتی یعنی شوہر، دیو یعنی دیوتا، گویا کہ وہ اپنے شوہر کو کچھ سوال نہیں کر سکتی، جتنا کہا گیا ہے وہی وہ سنے گی۔ اگر ہم غور کرتے ہیں ہمارے ٹی وی سیریلز میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ہندو عورت اپنے شوہر کے پیر پڑتی ہے، ایسا عمل ہندو پتی کے لیے موجود نہیں، وہ اپنی بیوی کی کیسے احترام کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اسی طریقے سے ہندو عورت منگل سوتر پہنتی ہے اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے، پتی کی حفاظت کے لیے۔ ایسا کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ ہندو مرد پتی جو ہے پتنی کی حفاظت کے لیے کیا کرتا ہے۔ گویا کہ ان تمام باتوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ ہندو مت میں عورتوں کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مذہبی کتاب بائبل میں عورتوں کو کیا مقام حاصل ہے، یعنی جیوز اور کرسچنز کو ان کی مذہبی کتاب بائبل میں عورتوں کو کیا مقام حاصل ہے۔ اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں، ان کی کتاب جینیسس، بک آف جینیسس، باب نمبر 2 جملہ نمبر 4 سے لے کر باب نمبر 3 جملہ نمبر 24 میں آیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی سب سے پہلی نافرمانی کا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی سب سے پہلی نافرمانی بتانے کے بعد بائبل کے مطابق کہا گیا ہے کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا تھا، لہٰذا بائبل میں بتایا جا رہا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی عورتوں کو کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، لہٰذا ہر عورت جو دنیا میں
بچہ پیدا کرتے وقت جو اس کو لیبر پینس ہوں گے، جو تکلیف سے وہ گزرے گی، یہ ایک سزا ہے کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بائبل کی بک آف لیویٹیکس کی کتاب پڑھتے ہیں، باب نمبر 12 جملہ نمبر 1 سے 5 میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت ایک لڑکے کو پیدا کرے، ایک بوائے کو پیدا کرے، ایک بچے کو پیدا کرے تو پھر وہ 7 دن تک ناپاک ہے۔ لیکن اگر عورت ایک لڑکی کو پیدا کرے، ایک گرل کو پیدا کرے، ایک بچی کو پیدا کرے تو پھر وہ 14 دن تک ناپاک ہے۔ اب سائنس اس بات کو بالکل نہیں مانتی کہ اگر کوئی عورت ایک لڑکی کو پیدا کرتی ہے تو پھر اس کے ناپاکی کے دن دگنے ہوں گے بنسبت لڑکے کی پیدائش کے وقت سے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تقریباً 15ویں یا 16ویں صدی میں عیسائیوں کے جو بہت اعلیٰ مقام کے ان کے جو پادری ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دنیا میں بہت بڑی ایک میٹنگ کی ہے۔ ان کے جو سب سے معتبر ان کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کے جو اسکالرس ہوتے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میٹنگ کس بات کی تھی، کانفرنس کس بات کی تھی؟ یہ پتہ کرنے کہ کیا عورت واقع انسان ہے یا نہیں۔ بالآخر کچھ سال جانے کے بعد تقریباً انہوں نے 1746 میں 1746 میں ایک اور ایسی کانفرنس رکھی، اور یہ کانفرنس پیرس میں ہوئی تھی، فرانس میں ہوئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا موضوع کیا تھا کہ کیا عورت واقع انسان ہے یا شیطان؟ اور انہوں نے یہ جو اعلیٰ معتبر ان کے جو پادری ہوتے ہیں، انہوں نے تقریباً 3 پورے دن اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا ہے، مناظرہ کیا کہ کیا واقع عورت انسان ہے یا شیطان۔ اور 3 دن کے ڈیبیٹ کے بعد، 3 دن کے مناظرے کے بعد وہ پادری، وہ پریسٹ، وہ جو فادرز ہوتے ہیں کرسچینٹی کے، وہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں ٹھیک ہے، عورت انسان تو ہے لیکن ان کی جو روح ہے، ان کی جو سول ہے، ان کی جو نفس ہے، وہ مردوں کے مقابلے کمتر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا۔ اسلام میں عورتوں کا مقام، یہ عنوان کو ہم سب کے بآسانی سمجھنے کے لیے میں نے اپنے تقریر کے اس حصے کو، جہاں ہم اسلام میں عورتوں کا مقام جاننا چاہتے ہیں، اس کو میں نے بنیادی 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ اور یہ 3 حصے میری تقریر کے گویا کہ عورت کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ میری تقریر کا، اسلام میں عورتوں کا مقام انفرادی طور پر۔ دوسرا، اسلام میں عورتوں کا مقام اپنے خاندان میں۔ تیسرا، اسلام میں عورتوں کا مقام اپنے معاشرے میں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام انفرادی طور پر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم سب مسلمان عورتوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان عورتیں اللہ کا بکثرت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت دی، کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اجر دینے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک اجر کے معاملے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اور اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کیا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40۔ ان تمام مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں اجر دینے کے معاملے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مقام انفرادی طور پر اتنا پیارا حق دیا ہے۔ ہم اس حق کے بارے میں شاید اتنا توجہ نہیں دیتے، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح مرد کو علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ اور میری اس بات کی گواہی قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہم سب کو دیتی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی روایت، جس کی دلیل ہم کو ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بڑا پیارا واقعہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 101 میں آیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جلد ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 101 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ہماری صحابیات آئیں۔ یہ صحابیات کون ہیں؟ وہ عورتیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری یہ صحابیات آئیں اور گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماشاءاللہ صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیوں نہ آپ ہفتے میں ایک دن ہم خواتین کے لیے، صحابیات کے لیے مقرر کریں تاکہ ہم آپ سے علم حاصل کریں۔ اتنے پیارے مشورے پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور ہفتے میں ایک دن ماشاءاللہ صحابیات کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم بانٹتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں، ہماری امہات المومنین، ہمارے امت کی مائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری صحابیات، یہ تمام اعلیٰ درجے کی جو خواتین تھیں، یہ علم کے ہر شعبے میں بنیادی طور پر مہارت رکھتی تھیں۔ اگر آپ غور کریں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہماری ایک صحابیہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی حافظہ تھی ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ احادیث کی جو تشریح ہے، جو احادیث کو جو بیان کرنا ہے، سمجھانا ہے، یہ کافی صحابیات کرتی تھی، لیکن مہارت کس کو حاصل تھی؟ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے تقریباً 2210 احادیث کی روایت کی ہے، اور ہماری ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے تقریباً 378 احادیث کی روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایک صحابیہ ہے جن کا نام ام سعد بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سی صحابیہ ہیں؟ یہ وہ صحابیہ ہیں جو قرآن مجید پر ماشاءاللہ دروس دیتی تھی، مسلسل ماشاءاللہ دروس دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک صحابیہ جن کا نام ام شریک الدوسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ ہماری وہ صحابیہ ہیں جو قریش کے قبیلے کی غیر مسلم عورتوں کو قرآن مجید کے پیغام کی دعوت دیتی تھی ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اسما بن یزید بن ساکن رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی صحابیہ ہیں جو بیانات بنانے میں ماشاءاللہ مہارت رکھتی تھیں۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا خوابوں کی تعبیر بتانے میں مہارت رکھتی تھیں۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم غور کریں، ماشاءاللہ ہماری صحابیات میڈیسن اینڈ سرجری کی فیلڈ میں بھی مہارت رکھتی تھیں، یعنی اس وقت کی ڈاکٹر کی پڑھائی اور آپریشن کی جو پڑھائی ہوتی تھی، اس میں بھی ہماری صحابیات ماشاءاللہ مہارت رکھتی تھیں۔ وہ کون سی صحابیات ہیں؟ اسلام یا ام متا رضی اللہ تعالی عنہا، ام کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، معصہ رضی اللہ تعالی عنہا، امائمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہا، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہماری تمام صحابیات اس وقت کی ڈاکٹر کی پڑھائی اور آپریشن کی پڑھائی میں ماشاءاللہ مہارت رکھتی تھیں۔ ایک ہماری صحابیات ہیں جن کا نام رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے،
یہ ہماری صحابیہ کا باضابطہ ایک خیمہ بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے قریب، جہاں پر آپریشن کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سرجیکل جو انسٹرومنٹس ہوتے تھے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا باضابطہ ایک خیمہ بنا ہوا تھا۔ اگر ہم تمام ان باتوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری امہات المومنین اور ہماری صحابیات علم کے ہر شعبے میں ماشاءاللہ بنیادی طور پر مہارت رکھتی تھیں۔ اگر ہم دنیا میں غور کرتے ہیں کہ اتنے بڑے آپ یونیورسٹیز دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک عثمانیہ یونیورسٹی ہے، جامعہ عثمانیہ موجود ہے، بڑے بڑے یونیورسٹیز دنیا میں ہے، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز بتاتی ہے، یہ ریسرچ میرا خود کا نہیں بلکہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی 859 عیسوی میں قائم ہوئی، 859 کرسچین ایرا میں قائم ہوئی۔ اور یہ کون سی یونیورسٹی آپ جانتے ہیں؟ القراویوین یونیورسٹی، جو موروکو میں ہے، مراکش میں ہے۔ اور میری بہنوں، ہم سب کو اس بات پر فخر اور خوشی محسوس ہوگی کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان عورت نے قائم کی ہے، اور ان کا نام فاطمہ الفہری ہے۔ پہلی یونیورسٹی دنیا کی ماشاءاللہ مسلمان عورت نے قائم کی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی جو صرف خواتین کے لیے ہے، جو صرف عورتوں کے لیے ہے، وہ سعودی عربیہ میں پرنسس نورا یونیورسٹی ہے۔ جو وہ جامعات ہے، وہ یونیورسٹی ہے جو صرف ماشاءاللہ عورتوں کے لیے ہے، جس کو شاہ عبداللہ نے ماشاءاللہ اس کی شروعات کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ دنیا کی واحد ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ماشاءاللہ عورتوں کے لیے دور حاضر کے تمام علوم کے فن ایک جگہ موجود ہے، اور ایک وقت میں تقریباً 60,000 طالبات ان علوم کا ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج سعودی عربیہ پر چند غیر مسلم حضرات کا یہ الزام ہے کہ سعودی عربیہ جیسا ملک جہاں پر قرآن قانون کے طور پر ماشاءاللہ عمل میں آتا ہے، یہ ان کا الزام یہ ہے کہ عورتوں کو یہاں پر حقوق نہیں دیے جاتے۔ ہم ان سے جا کر کہیں گے کہ ماشاءاللہ سعودی عربیہ میں جو قرآن مجید کا ترجمہ جو آفیشیلی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہوتی ہے، وہ یہ ترجمہ ہے، انگریزی ترجمہ قرآن مجید کا جو سعودی عربیہ سے آفیشیل لیول پر شائع ہو رہی ہے، وہ ہے صحیح انٹرنیشنل انگلش ٹرانسلیشن آف دا قرآن۔ اور آپ کو پھر سے خوشی ہوگی یہ بات جان کر کہ اس ترجمہ قرآن مجید کا اس کو انجام دیا ہے 3 مسلمان عورتوں نے۔ سبحان اللہ، اسلام نے ہم عورتوں کو انفرادی طور پر علم حاصل کرنے کا اس حد تک موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کا مفہوم بھی بیان کر سکیں، جبکہ آپ دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ان کی مذہبی کتاب کو ہاتھ لگانے تک کی اجازت نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں میرے تقریر کے، میرے موضوع کے دوسرے حصے کو، وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اپنے خاندان میں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں، چائنا میں یعنی چین میں اور دیگر ایسے چند ممالک ہیں جہاں پر یہ معاشرہ قائم ہے کہ جہاں ایک لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، اور شرم اور افسوس کی بات ہے ان عورتوں پر کہ اگر ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو خود عورت ذات ہونے کے باوجود وہ عورت ناکامی اور شرم محسوس کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا میں ایک رپورٹ آئی تھی، چائنا کی ایک رپورٹ، ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ ہے کہ انہوں نے بتایا 31 جنوری 1982 کی رپورٹ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ چائنا میں عورتیں اگر لڑکیاں پیدا ان کو ہوتی ہیں تو ان عورتوں کو بے رحمی سے مارا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں خود ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لڑکی اگر پیدا ہونے والی ہے، یعنی اسکیننگ کر کے معلوم کر لیں گے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی کو ہم یوز کر رہے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی ہے تو وہ خود عورتیں جو رحمت کی ایک مثال ہے اپنے بچوں کو خود ابورٹ کرا رہی ہیں۔
ایملی بیکنن ایک BBC کی رپورٹر ہیں, وہ اپنے پروگرام میں BBC پر کہتی ہیں کہ ہندوستان میں, انڈیا میں ہر دن کا مطلب ہر 24 گھنٹے 3000 ابارشنز کروائے جا رہے ہیں. کیونکہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے. استغفر اللہ. اس کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں, 3000 ایک دن میں, مطلب سالانہ 1 ملین ابارشنز کرائے جا رہے ہیں. 1 ملین سے زیادہ ابارشنز کیے جا رہے ہیں کیونکہ پیٹ میں لڑکی ہے. ماشاء اللہ. قرآن مجید جو نازل ہوئی, نزول قرآن سے قبل, قرآن مجید کے نزول سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اس سے بدتر جہالت کرتے تھے. عرب کے پاس اس وقت الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی, اس وقت اسکیننگ سینٹرز نہیں تھے. عرب کیا کرتے اس وقت, اپنی بچیوں کو جب وہ پیدا ہو گئیں, ان کو, اپنی لڑکیوں کو, اپنے لخت جگر بیٹیوں کو عرب جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے. سبحان اللہ. میری بہنوں, ہم سب کو خوشی محسوس ہونا چاہیے. اللہ کا بکثرت شکر ادا کریے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو آج اس وقت ہم کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا, ہم وجود میں ہی نہیں آتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قسم کے عمل کو بالکل رد کیا, بالکل کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. جیسے کہ اس بات کا ذکر, ایسے قتل نہ کرنے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 140, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کیا ہے. اور اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا, اس باپ کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں جس کو خوشخبری سنائی گئی کہ اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تو اس کمبخت نے اپنے چہرے پر اداسی کے بل لا لیے اور سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اس لڑکی کو زندگی بھر شرمندگی کے ساتھ رکھ لوں یا اس معصوم لڑکی کو زندہ دفن کر دوں. اللہ رب العزت نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ لڑکا یا لڑکی دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ مارے شرم کے اپنے چہرے کو شرمندگی سے لوگوں سے چھپائے پھرتا ہے. کیونکہ اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی. کتنا بدترین گناہ یہ لوگ کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب زندہ دفنائی گئی لڑکی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کے لیے, کس گناہ کے لیے تجھے زندہ دفن کر دیا تھا. اور آج کے دور کے ان ظالم ماں باپ سے کہا جائے گا کہ کس گناہ, کس جرم کے لیے تم نے اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ان کا ابارشن کرا دیا تھا. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش کے متعلق اتنی عظیم فضیلت دی ہے. اگر ہم صحیح مسلم پڑھتے ہیں, اس کی جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6693 اور حدیث نمبر 6695, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو اللہ نے 2 لڑکیاں, کم از کم 2 لڑکیاں دی ہیں, اور وہ شخص اس لڑکیوں کی, اپنی بیٹیوں کی اسلامی اعتبار سے پرورش کرے, یہاں تک کہ ان لڑکیوں کی شادی بھی کروا دے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو قریب کر کر کہا کہ ایسا شخص, ایسا باپ جو اپنی بچیوں کی پورے حسن سلوک کے ساتھ پرورش کرتا ہے اسلامی اعتبار سے, ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بیان کیا. کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
ایک عورت میرے گھر آئی کچھ مانگنے کے لیے. میرے گھر کچھ نہ تھا سوائے ایک کھجور کے, اور وہ عورت جو مانگنے کے لیے آئی تھی اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ایک کھجور جو میرے پاس تھا میں نے اس عورت کو دے دیا, اور وہ عورت, وہ ماں اپنے 2 بیٹیوں کو بھوکا دیکھ کر, حالانکہ خود بھوکی ہے, لیکن اس ایک کھجور کے اس عورت نے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی 2 بیٹیوں کو ماشاءاللہ دے دیا, خود بھوکی رہ گئی. جب یہ پیارا واقعہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, غور سے سنیے میری بہنوں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں ایسے ماں باپ کے لیے دوزخ کے سامنے ڈھال بن کر ٹھہر جائیں گی. سبحان اللہ. اتنا پیارا مقام اسلام نے عورتوں کو اپنے خاندان میں دیا. اور جب خاندان کی بات ہوتی ہے, فیملی کی جب بات ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہم عورتیں اس بات پر بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اسلام میں ماں کو کیا مقام حاصل ہے. وہ جو مشہور حدیث اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 میں ہے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میں سب سے زیادہ عزت اور احترام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے کروں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امّو کا, تمہاری ماں. پھر اس کے بعد کس سے کروں, صحابی نے پوچھا, پھر کہا امّو کا, تمہاری ماں. تیسری مرتبہ کہا کہ اب کس کی زیادہ عزت کروں, پھر کہا امّو کا, تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب صحابی نے پوچھا کہ اب میں عزت و احترام کس کا کروں, ابو کا, پھر تمہارا باپ. یہ مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے اپنے خاندان میں. اس کے علاوہ اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام میں عورتوں کا مقام اپنے معاشرے میں. معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آج میڈیا کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے, کسی کی بھی عزت اچھالنا, کسی کو بدنام کرنا بڑی ہی عام بات ہو چکی ہے. کیا آپ جانتے ہیں اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں جو مقام دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 سے 6 میں فرمایا کہ جب تم کسی نیک عورت پر بدکاری کی تہمت باندھو, کسی عورت پر اگر تم تہمت باندھتے ہو, اللہ کا کلام ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا منہ نہ کھولے سوائے اس کے کہ وہ 4 چشمدید گواہ پیش کرے. اگر کسی عورت پر تہمت باندھتے ہو تو ایسے منہ نہیں کھول سکتے, 4 چشمدید گواہ پیش کرو. ان آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 سے 6 میں کہ اگر تم 4 چشمدید گواہ نہیں پیش کر سکتے اور صرف 3 ہی کرتے ہو تو پھر اللہ کا حکم ہے ان سب کو 80 کوڑے مارو. اللہ اکبر. اتنی پیاری حفاظت اسلام نے عورت کی عزت کی کہ اگر کوئی شخص تہمت باندھتا ہے, 4 چشمدید گواہ نہیں پیش کرتا, 3 ہی کرتا ہے, تو پھر سب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی بھر گواہی کو قبول نہ کرو. جبکہ دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو ہندو مت میں اگنی پریکشا سے گزرنا ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ وہ پاک کردار ہے. اسی طریقے سے اسلام میں عورتوں کو مقام اپنے معاشرے میں جو حاصل ہیں, اس میں ایک اہم پہلو عورت کے حقوق نکاح اور طلاق کے متعلق ہے. اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت, بچی کے لیے, لڑکی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ماشاءاللہ تعلیمات اسلام میں دی ہیں کہ عورت ماشاءاللہ اسلام میں اپنی مرضی سے نکاح کر ہی سکتی ہے. ساتھ میں اسلام نے عورت کو یہ بھی اجازت دی کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے شوہر سے الگ بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5136, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی کنواری لڑکیوں, بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کو بغیر ان کی مرضی کے نکاح نہ کرواؤ. اسی طریقے سے اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5138,
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں جن کا نام خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کیا. کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ اگر تم الگ ہونا چاہتی ہو. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا. گویا کہ اسلام میں عورت کی رضا, بچی کی رضا نکاح پورا ہونے کی افضل اور بڑی اہم شرط ہے. اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو اپنی مرضی سے ضرورت پڑنے پر الگ ہونے کی بھی اجازت دی ہے. اگر مرد عورت سے الگ ہونا چاہتا ہے, یعنی شوہر بیوی سے الگ ہونا چاہتا ہے, تو ہم اس کو طلاق کہتے ہیں. اگر بیوی شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو ہم اس کو خلا کہتے ہیں. اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں, اس کی جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5283 میں ایک صحابیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کا نام بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا شوہر تم کو نہیں چھوڑنا چاہتا, اس کے ساتھ رہ لو, بھلا ہوگا. لیکن جب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سے الگ ہو جاؤ. گویا کہ اسلام نے عورت کو مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت تو دی ہے, لیکن ساتھ میں اگر ضرورت پڑے تو الگ ہونے کا بھی پورا موقع دیا ہے. لیکن یاد رکھنا, جو کوئی غیر ضروری اپنے شوہر سے الگ ہو, بنا کسی ٹھوس وجہ کے اگر الگ ہوتے ہیں, تو ایسی حدیث ہم کو ملتی ہے جو عورتیں غیر ضروری اپنے شوہروں سے الگ ہونا چاہتی ہیں یا ہو جاتی ہیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. ذکر ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2218 میں آیا ہے. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی عورت نے بلا کسی ٹھوس وجہ کے, بلا کسی ضرورت کے اپنے شوہر سے اگر وہ الگ ہو جاتی ہے, ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. لیکن آپ غور کیجئے, اسلام نے نکاح اور طلاق دونوں معاملے میں عورتوں کو حق دیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں, آج کے ہمارے معاشرے میں اکثر نکاح لڑکی کا ہونے کے لیے سب سے زیادہ بڑا روڑا کون سی چیز بنتی ہے؟ جہیز. لڑکیوں کی شادی کے لیے آج جہیز سب سے بڑا روڑا مانا جاتا ہے. اس بات سے آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب ایک ہی معاشرے میں آج موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں لڑکی جب گھر میں پیدا ہوئی, جب لڑکی اس دنیا میں آئی, تب سے باپ کو ٹینشن رہتی ہے, اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہائے لڑکی پیدا ہوئی, اب اس کے لیے جہیز کا سامان تیار کرو. قرآن مجید کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کرتے ہیں, اسلام میں 1% بھی جہیز کا کوئی تصور نہیں. بالکل جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے. الٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ جب ایک مسلمان مرد اپنی نکاح کرے تو اپنی نکاح کی ہوئی بیوی کو مہر دے. مہر اسلام میں شرط ہے. جہیز کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ احادیث سے کوئی تعلق ہے. اگر ہم غور کریں, جہیز وہ سسٹم ہے جو ہم کو ہندو مت کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے. اگر ہم ہندو مت کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں منوسمرتی, یہ جو منوسمرتی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے باب نمبر 3 اور اس کے جملے نمبر 20 سے لے کر 40 میں ہندوؤں کی 8 قسم کی شادیوں کا ذکر ہے, جس میں سے ایک شادی کا نام پرجاپاتیا وواہ ہے. اور اس وواہ کے مطابق ان کے پاس ایک عورت کو شادی جب کروائی جاتی ہے جب لڑکی کا باپ خوب سارا جہیز کا سامان لڑکے والوں کو دے, چاہے آپ خوشی سے دیں, غم سے دیں یا پریشانی میں دیں. یہ جہیز ہی ہوا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ دیکھیے, ایک تو پہلو یہ ہوا کہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں. دوسرا اہم پہلو یہ کہ جب جی بھر کے جہیز دے دیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ غور کیجئے, نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو انڈیا کا جو اعداد و شمار کے جو اسٹیٹسٹکس یہ جو بتائے جاتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے
کہ صرف 2012 میں ایک سال میں انڈیا میں 8,233 ڈاوری ڈیتھس ہوئے ہیں. 8,233 لڑکیوں کا قتل کیا گیا. کیوں جانتے ہیں؟ جہیز تو لایا شادی کے وقت, لیکن جب اور جہیز کی مانگ کی, ماں باپ نے پوری نہیں کی, لڑکی کا ہی قتل کر دیا گیا. یونائٹڈ کنگڈم کا, لنڈن کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا نیوز پیپر ہے دا ٹیلی گراف, یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا میں ہر 1 گھنٹے میں ایک بچی کا قتل کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اور جہیز نہیں لایا. اسلام کتنا پیارا ہمارا دین ہے. عورتوں کو معاشرے میں کتنا پیارا حق ملا ہے کہ عورت کو اس کے نکاح کے لیے 1 پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہماری سیرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مقام اس کے مالی ضروریات کے متعلق کیا ہے. مالی ضروریات جو اکنامک رائٹس ہوتے ہیں عورتوں کے, اگر آپ ان پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام واحد دین ہے, واحد سسٹم ہے, واحد قانون ہے جس نے عورت پر اس کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک کبھی بھی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرجال قوامون علی النساء. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کا نگران کار ہے, اس کی مالی ضروریات کا ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5200 میں, مرد و خواتین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ داریاں بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار اور نگران کار بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ حاکم ذمہ دار اور نگران کار ہے اپنی عوام پر, مرد ذمہ دار اور نگران کار ہے اپنی بیوی اور بچوں پر, عورت ذمہ دار اور نگران کار ہے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال پر. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا, ہر انسان کو جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو کیسے نبھایا, کتنا نبھایا, قیامت کے دن اللہ ضرور بضرور تم کو پوچھیں گے. اس کا معنی آپ جانتے ہیں, اسلام نے عورت کو پیدائش سے لے کر موت تک کبھی بھی مالی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے. پیدا ہوئی لڑکی بیٹی کے طور پر باپ مالی ضروریات کو پورا کرے گا, کسی کی بیوی بن گئی شوہر مالی ضروریات کو پورا کرے گا, بیٹا ہے بیٹا مالی ضروریات کو پورا کرے گا, ماں کے مالی ضروریات کو پورا کرے گا. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے اور اگر وہ کسی اسلامی ملک میں رہتی ہو تو پھر اسلامی حکومت کا جو حاکم ہے وہ عورت کی مالی ضروریات کو پورا کرے گا. اور اگر ہم کوئی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قرآن لا کے طور پر نہیں, قانون کے طور پر نہیں, جیسے کہ ہمارا خود ملک ہندوستان آپ لے لیجئے, ایسے ملک میں اگر کوئی مسلمان عورت کا کوئی رشتہ دار نہیں تو پھر مسلمان امت پر فرض ہے کہ وہ مسلمان عورت کی مالی ضروریات کو پورا کریں. اسلام نے کبھی بھی عورت کو گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے پر کبھی بھی مجبور نہیں کیا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گھر کی ملکہ ہے. اب جو عورتیں غیر ضروری بس مردوں کی برابری کرنے کے لیے نوکریاں کرتی ہیں, ایسی عورتوں کو دیکھیے اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوئی. یہ رپورٹ آئی ہے ڈیکن کرونیکل میں 21 اپریل 2009 پیج نمبر 6 پہ رپورٹ ہے. دیکھیے ہیڈ لائن کیا ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ آف ویمن آن دا رائس. عورتیں جو جاب کر رہی ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ہراسمنٹ, سیکچول ہراسمنٹ یعنی ریپ کی کوشش جو کی جا رہی ہے, عصمت ریزی کی جو کوشش کی جا رہی ہے, سروے انڈیا کا بتایا جا رہا ہے. اور یہ کس نے کہا؟ جو ویمنس رائٹس کا جو کمیشن ہے ان کی جو سیکریٹری ہے مس پی سندھیا نے کہا کہ اراؤنڈ 60% آف ویمن فیس ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس. یعنی 60% عورتیں اپنی نوکری کے وقت عصمت ریزی کی کوشش کی شکار ہوتی ہیں. اب جب ہم مغربی ممالک میں دیکھتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ عورت بڑی ماڈرنزم
کا جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے, سمبل بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی دونوں برابر برابر نوکری کر رہے ہیں, مرد بھی جاب کو جا رہا ہے, عورتیں بھی جاب کو جا رہی ہیں, جہاں ضرورت نہیں بس برابری کے لیے جا رہی ہیں, ان کے لیے بتایا گیا ہے. یہ رپورٹ کس میں آئی ہے؟ ڈیکن کرونیکل 6 دسمبر 2014, پچھلے سال کی رپورٹ ہے. ہفتے کو پیج 13 پہ بتایا گیا ہے کہ ویمن اسٹل انڈر پیڈ دین مین, عورتیں مردوں سے کم کما رہی ہیں. اور یہ کس کی رپورٹ ہے؟ ILO, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ انہوں نے پرسنٹیج کیا بتایا کہ فرض کیجئے ایک اسکول میں 2 ٹیچرز ہیں, دونوں انگلش پڑھا رہی ہیں, ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اگر مرد کو 100 روپیہ سیلری دی جا رہی ہے, 100 روپے تنخواہ دی جا رہی ہے, وہی سبجیکٹ پڑھانے پر عورتوں کو 30 روپیہ دیا جا رہا ہے. برابری پر اترنے گئے, اللہ کی طرف سے صدا ہوئی. اس کے علاوہ بالآخر آئیے اسلام میں عورتوں کا مقام معاشرے میں غور کرنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے لباس کے تعلق سے کیا کہا ہے, عورتوں کے پردے کے تعلق سے کیا کہا ہے, عورتوں کے حجاب کے تعلق سے کیا کہا ہے. ہم جانتے ہیں اسلام میں جو اعتراضات لگائے جاتے ہیں اسلام کے خلاف, ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو حجاب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے, مسلمان عورتیں کمتر محسوس کرتی ہیں یا دقیانوسی یہ لگتی ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ یہ لگتی ہیں. آج کے ماڈرن زمانے میں حجاب یہ کیسی بات ہوئی؟ اکثر ہم یہ جملے سنتے ہیں غیر مسلمانوں کے. ایسے غیر مسلمانوں کو پوری دنیا کو جا کر ہم تمام مسلمان عورتیں جا کر ان کو بتانا ضروری ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے حجاب کرتے ہیں, یہ پردہ پہنتے ہیں, یہ برقع پہنتے ہیں, یہ نقاب لگاتے ہیں. کیوں؟ کسی کی زور زبردستی میں نہیں, کیونکہ ہم خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے عورت کی حفاظت کے لیے حجاب کا حکم دیا, یہ پردے کا حکم دیا, اسی لیے ماشاءاللہ ہم حجاب کرتی ہیں. حجاب کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, حجاب کی آیتوں کا حکم کہاں پر ہے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31. اور اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور نے ان مومن عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر سے چادریں ڈال لیں, پردہ ڈال لیں, تاکہ ان کی شناخت کی جائے کہ یہ نیک عورتیں ہیں اور یہ ستائی نہ جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہا ہے, اس کی اعداد و شمار کیا ہے, اس کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں. امریکہ جو ترقی یافتہ ملک آج ہم دیکھتے ہیں جانا جاتا ہے, امریکہ کی نیشنل کرائم وکٹیمائزیشن سروے رپورٹ کہتی ہے کہ 2009 سے 2013 میں انہوں نے ایک سروے کیا اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ہر سال ایوری ایئر ہر سال 2,93,066 ریپس ہوئے ہیں. 2,93,066 عصمت ریزی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور انہوں نے جائزہ لیا اور معلوم کیا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر 107 سیکنڈ میں ایک عورت کے ساتھ عصمت ریزی کا واقعہ پیش آتا ہے. ایوری 107 سیکنڈز ایک ریپ کا واقعہ پیش آتا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کو آپ لے لیجئے, انگلستان, لنڈن, یہاں پر عورتوں کے خلاف کیسا جرم ہو رہا ہے. یونائٹڈ کنگڈم کی یعنی لنڈن کی, انگلستان کی جو ان کی منسٹری آف جسٹس ہے, یہ بتاتے ہیں کہ انگلینڈ میں, ویلز میں اور لنڈن میں سالانہ 85,000 عصمت ریزی کے واقعات بیان ہوتے ہیں, یعنی 85,000 ریپس ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ 85,000 تو عصمت ریزی کے کیسز آتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ 4 لاکھ عصمت ریزی کی کوشش کے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے, جس کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہتے ہیں, ریپ کنٹری یا پھر ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ. ساؤتھ افریقہ میں ہر سال 5 لاکھ عصمت ریزی کے واقعات بیان ہوتے ہیں.
ہمارے ملک ہندوستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں حفاظت میں رہیں، لیکن یہاں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں، ان کی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو، ہمارے ہندوستان کی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو بتاتی ہے کہ ہر سال 33,000 عصمت ریزی کے واقعات بیان کیے گئے. یہ ڈیکن کرونیکل کی ایک رپورٹ ہے 13 فروری 2011 اتوار، پیج نمبر 9. کیا بتایا گیا ہے؟ انڈیا نو کنٹری فار ویمن. وہ ایک پورا آرٹیکل اس میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنے جو کیسز ریپس کے ہو رہے ہیں، عصمت ریزی کے جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ صرف 69 ریپ کے کیسز میں سے ایک رپورٹ ہوتا ہے. یعنی 69 ریپ کے کیسز میں سے ایک رپورٹ ہو رہا ہے. اور یہ رپورٹ، یہ اخبار کی رپورٹ خود بتا رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ہماری میڈیا کو ہر چیز میں مرچ مسالہ چاہیے. اب عصمت ریزی کا ریپ کا بھی واقعہ ہے نعوذ باللہ، تو اس میں بھی ان کو مرچ مسالہ چاہیے. ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تب جا کر وہ میڈیا میں آتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عصمت ریزی کے واقعات میں بھی ان کو مرچ مسالہ چاہیے. اس سے کیا سمجھ میں آیا ہم کو کہ اسلام میں عورتوں کو جو مقام حاصل ہے، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے وہ اپنے خاندان میں ہو، چاہے وہ اپنے معاشرے میں ہو، عورت کی فطرت کے مطابق مطمئن کرنے والے، اطمینان بخش اللہ نے عورتوں کو مقام دیا ہے. قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے حالات کیسے تھے. بڑے ہی جاہلانہ انداز سے عرب رہا کرتے تھے، جس بات کی تاریخ خود گواہی دیتی ہے. دوسری تہذیب و تمدن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حالات تھے عورتوں کے ساتھ. بالخصوص ایک شاعر بڑے ہی پیارے انداز سے قرآن نازل ہونے سے پہلے کے حالات کو بیان کرتے ہیں. اور جب میں یہ شعر پڑھ رہی ہوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور عورتوں کو اسلام جیسی کتنی پیاری دولت ملی، اس پر آپ لوگ غور کریں. شاعر کہتے ہیں، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، توحید کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پیاری دولت اسلام کی ہم کو ملی ہے، ہم عورتوں کو ملی ہے. اور آپ جانتی ہیں آج ہم ظلم کیوں سہ رہی ہیں؟ اس کی ایک کہاوت، مشہور کہاوت ہے، اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا. کیونکہ ہم کو قرآن مجید کا علم ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ عورتوں کو کیا مقام حاصل ہے. احادیث ہم نہیں پڑھتے. قرآن کو ماشاءاللہ اتنی عظیم کتاب اللہ نے دی، اس کو کبھی توجہ سے نہیں پڑھتے، اسی لیے آج ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم سب پر یہ فرض ہے کہ قرآن کو سمجھیں، دوسروں کو جا کر سمجھائیں، تب جا کر عورتوں کو مقام جو اسلام نے دیا ہے، تب جا کر ہم کو یہ واپس ملے گا انشاءاللہ. میں اپنی تقریر کو قرآن کی اس آیت سے مکمل کرنا چاہتی ہوں جس سے کہ میں نے اپنی تقریر کو شروع کیا. وہ ہے سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات. اللہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے عاجز ہونے والے مرد اور اللہ کے سامنے عاجز ہونے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں خوب خیرات کرنے والے مرد اور خوب خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور اللہ کے لیے روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والی عورتیں. ان 10 قسم کے مرد و خواتین کے بارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہم سب کو خوشخبری دیتے ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے ان تمام مرد و خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم یعنی جنت تیار کی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.